سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ ایک جگہ ایک عالم تقریر کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے۔ اس جگہ سے بالکل قریب ایک گھر تھا جس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی اس عالم کی تقریر کو غور سے سننے لگی اور سننے کے بعد اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا اور اس کی عادت بنائی۔ اس کے باپ یہودی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ کسی یہودی حاکم کے پاس کام کرتا تھا، اس کے دربار میں رہتا تھا۔ اس نے پہلے تو اپنی لڑکی کو منع کیا کہ بیٹی یہ عادت مت بناؤ، لیکن لڑکی نہیں مانی۔ آخرکار اس نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا اور اس نیت سے وہ ایک دن بادشاہ کی شاہی انگوٹھی، حاکم کی شاہی انگوٹھی کو گھر لے آیا اور گھر لا کر کے اس نے اپنی لڑکی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ یہ شاہی انگوٹھی ہے، اور جب میں صبح جاؤں شاہی دربار میں تو یہ انگوٹھی مجھے دے دینا۔ اس لڑکی نے وہ انگوٹھی لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو جیب میں رکھا۔ جب رات میں سو گئی تو اس یہودی باپ نے اس کی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور نکال کر کے باہر گیا اور باہر سمندر میں جا کر کے پھینک دی اور واپس آ کر کے سو گیا کہ صبح میں جب اپنی بیٹی سے انگوٹھی مانگوں اور میری بیٹی انگوٹھی نہ دے پائے تو میں اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا اور بادشاہ اسے پھانسی کی سزا دے گا۔ اور ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت شروع ہوئی۔ جو ہی اس یہودی باپ نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینکی، نیچے سے مچھلی آئی اور اس نے اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں لیا اور کنارے کے قریب آئی۔ ادھر مچھیرے نے جال ڈالا اور وہی مچھلی اس کے جال میں پھنسی۔ اس نے جال سے وہ مچھلی نکالی اور صبح یہودی کے گھر کے پاس سے گزرا اور یہودی کو آواز دے کر کہا کہ میری طرف سے آپ کو یہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، یہ مچھلی میں نے صبح پکڑی اور آپ کو لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اس یہودی نے وہ مچھلی لی اور بیٹی کو بلا کر کے دی۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں لی۔ یہودی باپ نے کہا کہ یہ جلدی تیار کر کے مجھے ناشتے میں دے دینا۔ بیٹی نے مچھلی لی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کو کاٹا۔ جو ہی پیٹ چیر دیا، مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بچی حیران تو ہوئی، اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس انگوٹھی کو لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جیب میں رکھا اور مچھلی پکا کر کے اپنے باپ کو دی۔ باپ نے مچھلی کھائی اور کھانے کے بعد اب شاہی دربار میں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بہت خوش تھا کہ اب میں بیٹی سے انگوٹھی مانگوں گا اور بیٹی نہیں دے پائے گی تو میں اس کو سزا سنواؤں گا۔ لیکن جو ہی اس نے کہا کہ بیٹی میں نے کل وہ تمہیں انگوٹھی دی تھی وہ مجھے واپس دو، وہ شاہی دربار کی شاہی انگوٹھی ہے۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہ انگوٹھی نکال کر کے اپنے باپ کے ہاتھ میں دی۔ لیجئے یہ شاہی کی انگوٹھی تھی، یہ شاہی انگوٹھی تھی۔ باپ حیران، باپ ہکا بکا رہ گیا کہ اسی جیب سے میں نے رات میں نکال کر کے وہ انگوٹھی پانی میں پھینک دی تھی، یہ آئی کہاں سے؟ تو بیٹی نے کہا کہ حیران مت ہو، پریشان مت ہو، یہ وہی انگوٹھی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے آپ نے اس کو دریا میں تو پھینک دیا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت نے اس کو واپس میری جیب میں لا کر کے رکھوا اور سارا ماجرا اپنے باپ کو سنا دیا۔
یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں۔